السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن كريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبد، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو سننے سے سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے۔ انتہائی مختصر وقت ہے، چند معروضات اور چند گزارشات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت شرح صادر فرماوے اور اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ قرآن مجید دے فضائل، قرآن پاک دی عظمت،
قرآن پاک دا انقلاب تسا احباب نے مختلف علماء کرام تو بخوبی سماعت فرمائے. میری گزارش ہے کہ اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید جیندے اساڑے ذمے کچھ حقوق ہیں. اگر اساں تساں مل کے ای پاک کتاب قرآن مجید دے حقوق ادا کر چھوڑوں، آداب قرآن کو ملحوظ خاطر رکھوں، قرآن پاک دے حقوق دا خیال کروں، اللہ تبارک و تعالی زندگی اچ کدہیں کہیں مسلمان دا اپنا ذاتی حق ضائع نہ ہونے دے سی. جڑے سادے حقوق ہیں اساں جڑے حقوق دی جنگ لڑ دیں، اساں جڑے حقوق دی بنیاد تے کیس کریں دیں، اساں جڑے حقوق دی بنیاد تے جھگڑے کریں دیں، اساں جڑے حقوق دی بنیاد تے اختلاف کریں دیں، اے اساں کو سارے حقوق دی جڑی خبر ہے وہ اللہ دے قرآن نے دیتی ہے. بیوی دا دعویٰ ہے کہ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کریں گے. شوہر دا دعویٰ ہے کہ میری بیوی میرے حقوق ادا نہیں کریں گے. اولاد دا دعویٰ ہے کہ میرے والدین میرا حق ادا نہیں کریں گے. والدین دا دعویٰ ہے کہ ساری اولاد سارے حقوق ادا نہیں کریں گے. بھین دا دعویٰ ہے کہ میرا بھائی سارے حق ادا نہیں کریں گے. بلکہ بھائی دا دعویٰ ہے کہ بھین ساری ہمشیرہ سسٹر سارے حق ادا نہیں کریں گے. یعنی سارے اندر سارے علاقے سارے وطن کچیری عدالت تھانے کیس پرچے اختلاف تنازع جھگڑے دی جڑی مین بنیاد ہے وہ حقوق دی جنگ ہے. ہر بندہ چاہتے کہ میرا حق میں کو ملے. عدالت دے اندر جج دے سامنے بعض بندیاں دا اکثر بندیاں دا بیان ہو دے کہ اے سادہ جج صاحب حق کے جڑا سب کو دیتا وجہ. میرا سوال ہے کہ ایسے مسلمان کیا اسا اللہ دی کتاب قرآن مجید دے حقوق بھی پورے کیتن؟ کیا اسا قرآن دے آداب بھی پورے کیتن؟ کیونکہ جڑی قوم قرآن دے حقوق پورے کرے، اللہ دی کتاب دے آداب دا خیال کرے، ایسی قوم دے اللہ حق نہیں کھاونے دا. اللہ ایسی قوم دے حق ضائع نہیں کریں دا. اگر میرا حق ضائع ہوئے انہا مطلب ہے کہ میں بھی کہیں دا حق ضائع کیتا ہوئے ہے. میرا حق اگر کھادا گئے انہا مطلب ہے کہ میں بھی کہیں دا حق کھادا ہوئے ہے. ایمیں کوئی نہیں ہوتا. اساں اللہ دی کتاب دے حقوق دا خیال نہیں کیتا. حالانکہ عظمت والا کلام ہے، عظمت والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے اے بہت بڑی امانت ہے. اساڑی امانت عظم ہے. اساں اے آسمانہ کو دیون دا ارادہ کیتے پر آسمانہ نے انکار کر دیتا ہے. اساں زمین کو دیون دا ارادہ کیتے، زمین نے انکار کر دیتا ہے. اساں پہاڑ کو امانت دیون دا ارادہ کیتے، پہاڑیں انکار کر دیتے. یہ جڑا انکار ہے یہ تکبرانہ انکار نہ ہا. جڑا انکار ابلیس نے کیتا ہا ابا واستکبرا، اوہا تکبرانہ انکار جس دی بنیاد دے وہ کافر بڑھیا. زمین آسمان پہاڑ دا جڑا انکار آئی اے احتراماً انکار آئی کہ اے اللہ اتنی بڑی امانت اساڑے واسطہ روغ نہیں کہ اسا برداشت کر سکو، یا سائیں دی خدمت کر سکو، یا سائیں امانت دے حقوق دا خیال کر سکو. لہذا اساڑا انکار ہے. اللہ تعالیٰ فرمے دے میں انسان کو دیون دا ارادہ کیتے اور انسان دی کیفیت ہے کہ انسان نے اے امانت اٹھا کے دیا. اللہ نے نالی تبصرہ فرمائے کہ جڑے انسان نے امانت اٹھائی ہے ان دی کیفیت ہے کہ اے ظالم ہے، اے نادان ہے. یا اللہ وہ تیری امانت اٹھائی ہے، بجائے ان دی تعریف کرن دے، بجائے ان دی حوصلہ افزائی کرن دے،
اے اللہ تساں ظالم اور نادان آکھ لیتے ہیں، انہی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمے دے قرآن پاک جائیں امانت کو قبول تا کر گئے دے، ظالمی واسطے ہے کہ قبول کرن دے بعد والی ای کتاب دے حقوق دا خیال نہ کرے سے، اے ظلم ہے بہت بڑا۔ امانت قبول کر کے دیئے سے، لیکن امانت دے حقوق دا آداب دا احترام اور تکریم دا خیال نہ کر کے ظالم ٹھہر سے، اور نادان ای بنیاد تے ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اے امانت قبول کر کے دیئے سے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یعنی یہ بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے، اندے حقوق دا خیال کرنے، عظمت قرآن دی محفل ہوئے، قرآن پاک دی عزت اور قرآن پاک دے آداب تو احباب تک نہ پہنچائے ونجن، میں سمجھتا ہے محفل بھی ادھوری ہے۔ جس کتاب دی شان دے عنوان تھے یہ تقریب منعقد کی دی وجہ اور اس تقریب اندر قرآن پاک دی عزت اور حقوق دی بات نہ کی دی وجہ میں سمجھتا ہوں تقریب ادھوری ہے، اور یہ اتنی عظمت والا کلام ہے۔ اللہ فرمائے دے اگر میں پہاڑیں تے نازل کر رہا، پہاڑ بھی قرآن پاک دی حیبت دی وجہ تھو، روب دی وجہ تھو، دبدب دی وجہ تھو، ریزہ ریزہ تھی وجہ نا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اور دوسرا سن دے اس علماء کرام تھو نبی کریم علیہ السلام کے جڑے ویلے جبریل امین قرآن پاک دی کوئی آیت کریمہ آ کے پیش کرے نا، وہی آ کے پیش کرے نا، نبی علیہ السلام دی کیفیت ہو دی ہے کہ آپ پسینہ شرابور ہوئے دیا، آپ دے متھے تے پیشانی تے پسینے دے آثار ہوئے ہیں۔ اور کافی دفعہ لوگوں نے سوال بھی کیتا کہ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے وجہ دسی کہ جڑے ویلے جبریل اللہ دا قرآن آ کے میں کو دیں دے پیش کریں دے، قرآن دا روب اتنا ہے، ای قرآن دی امانت دا وزن اتنا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ نکل رہے ہیں، یعنی اتنی ولی عظمت والا کلام۔ اگر ساکوئی دے حقوق دا پتہ ہے والتہ سمجھو عزت ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شاید صحیح مسلم دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جڑی حدیث مبارکہ دے راویت، اس حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہی آخرین۔ اے عزت کیوں ملی ہے؟ وجہ ہے کہ جڑے حقوق قرآن دا خیال کرن، آداب قرآن دا خیال کرن، اللہ عزت دے دے۔ اور ذلت کیوں مل دی ہے؟ جڑے لوگ حقوق قرآن دا خیال نہ کرن، اللہ انہیں کو ذلیل دے دے۔ میں مختصر جائیں وقت ہے تسا احباب دے سامنے چند معروضات دے طور تے آداب قرآن، حقوق قرآن، تکریم قرآن، عزت قرآن، احترام قرآن تے چند باتاں پیش کرنا چاہنا۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ پہلا حق، پہلا ادب قرآن مجید دا جو رب نے قرآن اچ بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر قرآن مجید دا پہلا ادب بیان فرمائے۔ جڑے جڑے لوگ اللہ دی کتاب قرآن پاک نال محبت کرنن، یا جڑے جڑے کلمہ پڑھ کے اسلام دے دعوے دارن، اللہ رب کائنات نے انہاں کوئی پاک کلام قرآن مجید دا پہلا ادب سمجھا ہے، کیونکہ جڑی قوم میں ادب ہوئے وہ قوم نصیبے والی ہوندی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جڑے لوگ قرآن مجید دے ادب دا خیال کرن، حقوق دا خیال کرن، تکریم دا خیال کرن، احترام دا خیال کرن، اکرام قرآن دا خیال کرن، اللہ والا ایسی قوم کو عزت بھی دیں دے تے چار چاند بھی لیں دے۔ پہلا حق
طلباء بھی سماعت فرماویں پہلا حق معززین بھی سماعت کرن پہلا حق علماء کرام بھی توجہ فرماویں پہلا حق اللہ نے قرآن مجید دی عظمت دے حوالے نال آداب قرآن دے حوالے نال حقوق قرآن دے حوالے نال اللہ نے جنہ لوگاں دا تعلق قرآن نالے جنہ دے سینے وچ قرآن ہے جنہ دی زبان تے قرآن آون چاندے جنہ دی یاری قرآن نالے انہاں کو اللہ پاک نے قرآن دے آداب دسائن اللہ فرمے دے دا پہلا ادب ہے یا اللہ کیڑا ادب ہے اللہ فرمے دے اللہ يمسه إلا المطهرون لا يمسه ادھر دیکھو پہلا حق اللہ تعالیٰ فرمے دے جریدہ نہیں یہ ڈائجسٹ نہیں یہ ناول نہیں یہ اخبار نہیں یہ مجلہ نہیں یہ سائنس نہیں یہ بایو نہیں یہ میتھ نہیں یہ کیمسٹری دی بک نہیں یہ دنیا دی لکھی ہوئی کتاب نہیں یہ کلام الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا پاک کلام ہے انہیں دو گجے دے درمیان اللہ دی گفتگو موجود ہے اللہ دا کلام موجود ہے حضرت علی البرتضی رضی اللہ عنہ فرمے دیان جڑے ویلے میرے دل خیال آویا کہ میں اپنے سونے رب نال باتا کراں میں وضو کر کے 2 رکعت نماز دا اہتمام کراں انہیں لگدا جی میں اپنے رب نال گفتگو بیا کرنا تے جڑے ویلے میں علی دے دل خیال آویا کہ عرشاں والا رب میں علی نال کلام کرے حضرت علی فرمے دن اللہ دی پاک کتاب کھلنا رب دے قرآن دی تلاوت کراں انہیں لگدا جی میں اللہ میرے نال کلام بیا کرنا ہوئے اے اللہ دا کلام ہے اے حیبت والا کلام ہے پہاڑا کو ریزہ ریزہ کر دے والا کلام ہے امام کائنات کو پسینہ شرابور کر دے والا کلام ہے آسمان زمین پہاڑیں جتنی بھی طاقت ہے سارے کو ہلا دے والا قرآن ہے اے انقلاب دا ذریعہ ہے تبدیلی دا ذریعہ ہے برکت دا ذریعہ ہے رحمت دا ذریعہ ہے عزت دا ذریعہ ہے اتفاق دا ذریعہ ہے شفا دا ذریعہ ہے توحید دا ذریعہ ہے پیغمبر دی سنت دی سمجھ دا ذریعہ ہے جنت دے تعارف دا ذریعہ ہے جہنم دی پہچان دا ذریعہ ہے صحابہ دے ایمان کلو واقفیت حاصل کرن دا ذریعہ ہے نبیین دی سیرت بیان کرن دا ذریعہ ہے اللہ نال تعلق جوڑن دا ذریعہ ہے معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ ہے اخلاقیات دا ذریعہ ہے عبادات دا ذریعہ ہے اے اماں اے بابا اے بھائی اے بہن رشتے دی سنیان دا ذریعہ ہے اے حلال ہے اے حرام ہے حلال حرام دے اندر فرق کرن دا ذریعہ ہے اے جائز ہے اے ناجائز ہے جائز میں جائز ہے چا فرق کرن دا ذریعہ ہے اگر دلیں وچ استراب ہوئے اگر دماغ چا ٹینشن ہوئے اگر بندہ پریشان ہوئے تے پریشانی کو ختم کرن دا ذریعہ ہے سکون دا ذریعہ ہے اللہ دے خبردار 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 اخبار سمجھ کے ہاتھ نہیں لاؤنا ایک دنیا دی کتاب سمجھ کے ہاتھ نہیں لاؤنا ایک دنیا دا جریدہ سمجھ کے ناول سمجھ کے ڈائجسٹ سمجھ کے ہاتھ نہیں لاؤنا ہاتھ لاؤنے تک کیا کرنے پہلا ادادہ بے ہے ایک جڑے ویلے چھوڑن لگو ایک جڑے ویلے ٹچ کرن لگو قرآن کو جڑے ویلے مس کرن لگو قرآن کو جڑے ویلے ہاتھ لاؤنے لگو لا يمسه إلا المطهرون اللہ دے قرآن دا پہلا حق وے عربیو قرآن دا پہلا حق اجمیو تاوی قرآن دا پہلا حق امیرو تاوی قرآن دا پہلا حق غریبو تاوی سنو قرآن دا پہلا حق جڑے ویلے میری کتاب کو ہاتھ لاؤن لگو جڑے ویلے قرآن کو چکن لگو جڑے ویلے قرآن پاک کو ٹچ کرن لگو اللہ فرمے دے اپنی مرضی نال ٹچ نہ کرائے ایمیں ہر کیفیت ہر حالت
تے ہاتھ نہ لوائے جڑے ویلے ہاتھ لاون لگو پہلا ادب قرآن دا پہلا حق قرآن دا پاک ہو کے ہاتھ لایا کرو پہلا ادب طلباء اعظام پہلا ادب تمامی دوست احباب پہلا ادب پاک ہو کے ہاتھ ایویں مذاق نہیں نسوار منہ وچوں کڈھی تے قرآن چوک لونا نہیں سگریٹ مکائی تے قرآن نو پھڑ لینا نہیں ناپاک پلیتی حالت قرآن دے قریب نہ ونجائے یہ قرآن دے ادب دے خلاف پہلا حق پاک ہو کے ہاتھ لاؤنے ٹھیک ہے اگلی بات ذرا میں شارٹ کرنا اللہ تعالیٰ نے دوجا حق بیان فرمائے اللہ پاک نے فرمائے ہون کو سچا کی دے جی چوک لے جے جی چوک لے پاک ہو کے جی پاک ہو کے پوری طہارت جی اللہ دے والی کو والی کھولنا نہیں پڑھنا نہیں یا اللہ کیڑے ویلے پڑھوں اللہ پاک فرمے نہیں دا دوجا حق پورا کرو پیچھے ہی دی تلاوت کرائے یا اللہ کیڑا حق ہے اللہ فرمے دے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جڑے ویلے تو سچاون لگے آوے پاک من شرط ہا انہیں جڑے ویلے پاک ہو کے چاہتی بیٹھے ہو انہیں شرط ہے کہ اپنی زبان تو اعوذ باللہ پڑھو پہلے تعوذ پڑھو اپنے آپ کو اللہ دی پناہ بچانو اپنے آپ کو اللہ دے سپرد کرو اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کرو پہلا حق ہے کہ پاک ہونا شرط ہے دوجا حق ہے اعوذ باللہ پڑھنا شرط ہے میں شارٹ پیا کرنا یا اللہ سا پاک بھی تھے بیٹھے ہیں یا اللہ سا اعوذ باللہ بھی پڑھی بیٹھے ہیں اگو کیا بات ہے اللہ دیندہ تریجا حق سن گنو یا اللہ کیڑا حق ہے اللہ فرمے دے جتوں دے اللہ دیوے جتوں سوکھا لگے قرآن کسرت دے نال پڑھیا کرو تواری نیندر کسرت دے نال نہیں ہونی چاہیے توارا کسرت لکم تلاوت قرآن ہوئے توارا دنیا دا کاروبار کسرت نال نہیں ہونا چاہیے توارا کسرت لکم تلاوت قرآن ہونا چاہیے سویرے اٹھو تا تلاوت قرآن جڑے ویلے سفر کرن لگو تا تلاوت قرآن دکان کھولن لگو تا تلاوت قرآن سواری تے باہن لگو تا تلاوت قرآن توارے گھر دی حویلی اچ تلاوت قرآن تواری دکان دے وچ تلاوت قرآن تواری گاڑی دے وچ تلاوت قرآن کسرت دے نال تلاوت کی دی کرو فقرہو ما تیسر من القرآن اللہ دے جتوں سوکھا لگے قرآن پڑھیا کرو جتوں دلہ دیوے پڑھیا کرو سورہ یاسین سوکھی لگے پڑھ چھوڑی کرو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سورت مزمل سوکھی لگے پڑھ چھوڑی کرو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا جڑے ویلے جتوں سوکھا لگے پڑھ دے رہ گئے کرو یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر جتوں سوکھا لگے پڑھیا کرو لو انزلنا حاضر القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جتوں سوکھا لگے پڑھیا کرو اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سورة اخلاص سوکھی لگے سورة الکوثر سوکھی لگے اللہ دے جتوں دل دیوے قرآن دی تلاوت
تلاوت کیتی کرو ہر ویلے تواڈی زبان تے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوئے اے قرآن دا تریجا کے خاص کر سویرے جڑے ویلے جاگو فجر نال قرآن دی تلاوت کیتی کرو اللہ دے فجر دا تلاوت کرنا تواڈی حاضری دا وقت ہوندے فجر دی تلاوت کرنا تواڈی اسمبلی دا وقت ہوندے فجر دی تلاوت کرنا تواڈے بخت دی نشانی ہوندی ہے ان اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا پہلا حق ایک تے میں بریک برو کو کہنی لانی ہوندی گل سمجھانی ہوندی ہے دوجا میں شیر شور بھی کوئی نہیں پڑھتا ہوندہ جڑے جان دینے جڑے نہیں جان دے وہ آج جان دے انشاءاللہ تے تسی غور نال جی میں بیٹھے ہو نا بس یہ میری گل سنو مہربانی ہوگی تواڈی پہلا حق پاک ہونا شرط ہے دوسرا حق اعوذ باللہ پڑھنے تیسرا حق کثرت نال تلاوت کرنی یہ میں پھر سناں گا یہ ہونے پتہ چل جاندہ ہے 10 گھنٹے ہیں کی میں قرآن سڑائیں دا ہے کسی بچے نو کھڑا کر کے میں پوچھ سکتا پھر انعام دیاں گا انشاءاللہ یا کسی جماعتی نو کھڑا کر کے ساتھی نو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا کیونکہ میرا جڑا سفر ہے نا ڈیرہ غازی خان توڑے ذہن ہے ڈی جی خان آوے تو توڑا ٹکر حضم ہو جانا کی خیال ہے یہ قاری سلطان صاحب بھی جان دینے تے قاری عمر فروخ صاحب بھی تے باقی بھی ماشاءاللہ تے توڑے کل میں سننا ہے ایک کلاس سمجھ کے بگو ٹھیک ہے نا جی پہلا حق کہ انج نہ ہوئے کہ ایک سٹوڈنٹ تو والد نے پوچھا بھی آج پیپر سی کی بنے انہیں کہا ابا جی پیپر میں کر رہے ہیں تے الحمدللہ سونا کر رہے ہیں انہیں کہا کی میں کر رہے ہیں کہندہ ہے برابر کر رہے ہیں کہندہ ہے پہلی باری سن رہے ہیں کہ پیپر برابر کی مطلب انہیں کہا بابا جی جیڑا پیپر کوئسٹن پیپر سوالاں آلا استاد جی نے لکھے سی وہ میں نو سمجھ نہیں آیا تو جیڑا میں جواب اس لکھے وہ استاد جی نو سمجھ نہیں آنا تسی سویرے کہو گے قاری سلطان صاحب قاری عمر فروخ صاحب بندہ تا ٹھیک سی لیکن پر سانو سمجھ نہیں آئی تو انو سمجھ آوے نہ آوے انشاءاللہ میں نو ثواب لب جانا سمجھ آئی کہ نہیں پہلا حق کیا کرنے ہاں جی بس اتنا پھر تسی میرے نال رہو پہلا حق کہ طہارت کرنی پاک ہو کے اتلاونے دوجا حق کہ تعوذ پڑھنے اعوذ باللہ پڑھنی تریجا حق قرآن دی کثرت دینال بولو کیا کرنی ہے ہر ویلے قرآن کریم دی تلاوت کریا کرو اے دلاں دے سکون دا ذریعہ ہے اے حق کے قرآن دا نام ہے قرآن عربی زبان دا لفظ ہے تے قرآن دا لفظی معنی ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے جیڑی کتاب بار بار پڑھی جاوے کو قرآن آدن ہووے قرآن تے الماری دی زینت ہووے والو کو قرآن نہیں آدے قرآن زبان دی زینت ہونا چاہی دے اے قرآن دا حق ہے چھوٹے بھی قرآن پڑھن وڈے بھی قرآن پڑھن سارے قرآن پڑھن اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے صحابی دا نائے حضرت سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چبے کے قرآن دی تلاوت پہ کرنے سورۃ البقرہ پڑھ دے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا اپنے گھریں سورۃ البقرہ پڑھی کرو شیطان توڑے گھریں دے قریب نہ آسی حضرت اسید سورۃ البقرہ پڑھ دے بیٹھے ہیں اچانک انہاں دی سواری گھوڑی بھی نال بدھی ہوئی آئی تے نال انہاں دا بیٹا جدا نا یحییٰ آئی وہ بھی ستا ہویا آئی پڑھ جائیں سواری بدکن لگ گئی ہیں جامپ لاؤن لگ گئی ہیں تے حضرت اسید
حسین دے دل چ ڈر پائے گئے اے نہ ہوئے کہ اپنا پیر رکھے تے میرے پتر کو پریشان کرے میرے بیٹے دے ہوتے اپنا پیر چ رکھے تلاوت بند کر دیتی نے سواری آرام کر گئی ہے بھلا تلاوت شروع کی تھی نے سواری جمپ لاؤن شروع کر دیتے ترائے باری میں ہوئے آخر کار تلاوت بند کر کے باہر آئے سجے نظر ماری نے کوئی شے نظر نہیں آئی کھبے نظر ماری نے کوئی شے نظر نہیں آئی ایڈے اوڈے دے رہ گئے کوئی شے نظر نہیں آئی آسمان تے نظر پئیے دو لائٹا دو چراغ تے دو بلباں دی طرح روشنی آسمان دو پئی ویندی آئی لیکن معاملہ سمجھ نہیں آیا اللہ دے پیغمبر کے حاضر ہوئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی ایویں معاملہ بنیے میں لائٹا آسمان دو وینجا نٹھن آخر کیا چکر ہے آپ نے فرمایا حسین اے جڑیاں لائٹاں نے لائٹاں نہ ہن اے اللہ دے نورانی فرشتے ہیں رات جڑے ویلے تم اپنے گھر جبائے کے اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھا کرنا میں تیری تلاوت سنن دی خاطر اللہ پاک نے آسمان تو فرشتے دا نزول فرمایا اور آپ نے فرمایا کاش حسین اگر اپنی تلاوت بند نہ کریں حتیٰ کہ سویر ہو بنجے آپ بھی اپنے اکھنال فرشتے دیکھ گنے تیرے نال علیہ ہمشہ بھی دیکھ گننا ایدہ مطلب ہے جڑا کسرت دے نال تلاوت کرے اللہ دی رحمت دے فرشتے دا نزول ہوں دے پہلا حق ہاں جی پاک ہونا دوجا حق جڑا ممتحن آوے نا امتحان لین وہ اگے اگے بینڈ علیاں کول نہیں پوچھ دا پتہ ہے تو انہوں وہ پیچھے پیچھے جڑے چھپ دے نہیں انہوں کھڑا کرتا ہے ہاں جی وہ جی میں استاد جی نے نہیں پوچھا سی کلاس ہے جا کے ہاں بھئی سومنات کا بت کس نے توڑا تھا ایک لڑکے نے کھڑا کیا تھا وہ رون لگ گیا کہنا استاد جی اللہ دی قسم ہے میں نہیں تھا ایک اور کھڑا ہو گیا انہیں کہا استاد جی جنہیں توڑے وہ آج آیا نہیں یعنی جنہوں استاد جی نے کہا سی نا بھی تو نے جواب دینا ہے وہ تھا ہی نہیں اس دن ہے نا جی پھر اس نے استاد جی سے کہا یہ کیسی آپ نے کلاس پڑھائی ہے آپ نہیں بتا سکے اس نے کہا جی میں چھٹی پہ تھا مجھے نہیں پتا کس نے توڑا ہے یہ استاد جی کا حال تھا پھر وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا اس نے کہا جی یہ کیسا استاد ہے کیسی کلاس ہے میں نے پوچھا سومنات کا کس نے بت توڑا تو کسی نے جواب نہیں دیا تو ہیڈ ماسٹر نے کہا میں ابھی کلاس لگاتا ہوں جس نے توڑا میں فیس کاٹ دوں گا اس کو تنخواہ کاٹ دوں گا سارا آوے چاٹا اتھا ہی میں کو لگ دے سومنات تروڑا نالے بیٹھن سارے اللہ تو کو برکت دے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پہلا حق توجہ میرے والے بچے پہلا حق جڑی کلاس بیٹھی ہے بچے بیٹھنے تو انہوں دنیا ویکھ رہی ادب نال بیٹھو گھٹنے چھڑ کے بیٹھو پوری دنیا تو انہوں ویکھ رہی ہے تو اڈا ادب اور اخلاق ویکھ کے تو اڈے مرکز دی عزت بڑھنی ہے پتہ ہے تو انہوں بالکل احترام نال بگو پہلا حق کے طہارت نال پاکیزگی نال قرآن کو اتھلاونے دوجا حق کے اعوذ باللہ پڑھنے میں پھر ہر دلیل تے بار بار دہرا رہے ہیں تیسرا حق کے کسرت دنال کیا کرنے بولو تلاوت کرنے کیا کرنے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن سلمہ کو امام بنایا صحیح بخاری دی حدیث ہے وہ اپنی قوم دے امام بنیان تے انہاں دی عمر جڑی آئی 6 او 7 سنتن 6 سے 7 سال دی عمر آئی امام بن گئے اصل جڑی بات میں کرنا چاہنا میں پوری حدیث نہیں سنے دا میرا موضوع نہیں اصل جڑی بات میں سناوان چاہنا لوگے پوچھے عمر چھوٹی عمر نوے مسلمان ہوئے ہیں قرآن کی میں یاد کر گی دئی
حضرت عمر نے جواب دیتا میرا جڑا گھر ہے وہ رستے دے اتے اے جڑے نبی پاک دے یار اے جڑے ویلے مسجد نبوی ونجنا یا مسجد نبوی چوا کے جڑے ویلے واپس گھر آمنا اے کشے اچھی اچھی پڑھتے انودے میں چھوٹا ہونا مینا دی نقل کرنا پر جڑا کجھے پڑھتے ان میں والوں پڑھدا میں کوئی یاد ہو گیا اے آج میں کو پتہ لگے نبی دے یار قرآن پڑھ دیان یعنی کسرت دے نال کیا پڑھو بولو صحابہ تاجر انتا قرآن دے بھی کاریاں صحابہ کسان انتا قرآن دے بھی کاریاں صحابہ دکان چلے نیان قرآن دے کاریاں جیڑا کم کرنا دنیا دا قرآن پڑھ دیا جیڑا بندہ قرآن پڑھے پہلا حق کے پاک ہو کے اتھناونے دوجا حق کے اعوذ باللہ پڑھنے تریجا حق کے کسرت دنال اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے جمعہ سورت کا ہم پڑھی کر ڈیلی عادت بنائی کر قرآن دی تلاوت کی تھی کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اگر کوئی بندہ چاہ دے کہ فلاں وادی کئی بندے کو بغیر محنت کرن دے دو اونٹنیاں مل ونجن تو آدھا کیا خیال ہے اللہ دے نبی سادہ اچھا خیال ہے مل ونجن آپ نے فرمائے والا ٹھیک ہے قرآن پاک دی جڑا ایک آیت کریمہ تلاوت کرے اللہ کو ایک اونٹنی دے برابر ثواب لے دے یعنی ایک اونٹنی کنے بھی زیادہ بہتر ہے دو ایتا پڑھ سو دو اونٹنے کے زیادہ بہتر یعنی اگر بندہ اونٹنی مو لگے نگھنے ویچ چھوڑے فروخت کر چھوڑے اتنے پیسے وصولوں میں اتنے پیسے کے بھی زیادہ بہتر ہے کہ بندہ قرآن دی آیت تلاوت چا کرے اور انہا دوجہ مطلب ہے کہ بندہ اونٹنی گھن کے ول اللہ دے نواتے گئے زبا کر دے وے خیرات کر دے وے کتنا بڑا اجر ہے اتنا اجر اونٹنی دے زبا کرن تے خیرات کرن دا نہیں جتنا قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھن دے تے نال سکھن دے پہلا حق پاکوں کے اتھلاونے دوجا حق اعوذ باللہ پڑھنے تریجا کسرت نال تلاوت کرنی ہے چوتھا حق کے کسرت نال قرآن سننے کیا سننے بولو زبان تے قرآن ہوئے تے کننے دے ویچی اے حق ہے اے کیا ہے بولو بھائی پہلا حق طہارت دوجا حق تعوذ تریجا حق کسرت دی تلاوت چوتھا حق کسرت دی سماعت کسرت نال سنو شیخ سدہ سنیا کرو شیخ شرائم سنیا کرو شیخ عبدالباسط مصری رحمہ اللہ سنیا کرو شیخ عبدالسلام عزیزی شیخ سہیب میر محمدی شیخ ابراہیم میر محمدی کتنے کتنے قرآن حضرات بڑے بڑے مشائخ ہیں قرآن کریم دے ماہر ہیں قرآن پڑھیا کرو تے نال چوتھا حق کے قرآن سنیا کرو توجہ میرے والراوے جڑے ویلے بندہ قرآن سنے اللہ دل دی دنیا تبدیل کرنے وے جتنا بھی احباب ہو ذرا میری آنکھیں چاک پا کے بات سنو تمہارے سامنے حدیث سنا میں لگا نبی کریم دے صحابیان جنہیں دانا جبیر بن مطعم بن عدیہا رضی اللہ عنہ آدن میں جنگ کے بدر دے کئی دیں چے شامل آمی حضرت جبیر آدن اللہ دے پاک پیغمبر نے میں کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھوا دیتا میں پلر دے نال بدھا کھڑا آمی مسجد نبوی دے اندر کھڑا آمی وقت گزردہ رہ گئے حضرت جبیر آدن مغرب دی نماز دا وقت ہے کیڑی نماز کیڑی کون پہ کہندے ہیں حضرت جبیر بچے ہو یاد کرو مغرب دی نماز دا وقت ہے توجہ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے مغرب دی امامت شروع کرائی سورۃ الفاتحہ پڑھی فاتحہ ختم کی تھی
تے آپ نے مغرب دی نماز سورت الطور دی تلاوت شروع کر دیتی نبی کریم علیہ السلام پڑھتے کھڑے ہیں حضرت جبیرہ دن میں جا مسلمان کہنا ہویا میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدہ کھڑامی تے اللہ دے قرآن کو سندہ کھڑامی تے حضرت جبیرہ دن سورت الطور پہ پڑھی دی آئی پڑھ جیں جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام اس آیت کریمہ تے ہے ام خلقو من غیر شیئن جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہے جڑی آیت چلا دی توحید دا ذکر حضرت جبیرہ دن قادت ان تطیر قلبی لگتا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے ایمیں لگدا جی میں میرا دل پھٹ منجے میں والا رومن لگ گیا نماز دی حالت جو اچھی اچھی روندہ رہ گیا جڑے ویلے آپ نے نماز مکائی ہے میں دو آپ نے اشارہ کر کے فرمائے جبیر کیوں پیاروں دئی کوئی حاجت ہے یا کوئی پریشانی ہے حضرت جبیرہ دن اللہ دے نبی اگر شفقت کرو میں جہاں رسیاں کھول لے ہوا میں توڑے آمن چاہنا میں توڑی عدالت پیش ہونا چاہنا نبی پاک نے فرمائے صحابہ جلدی کرو دیر نہ لاؤ ایمیں لگ دے جی میں قرآن جبیر دے دل تے اثر کر گیا ہوئے صحابہ نے رسیاں کھولیا حضرت جبیر آ گئے آ کر کے دوزن ہو کے بہ گئے جی میں اتحیات تے بہینے بہ کے رو کے آکھن لگے سونے آج میں پہلی باری اللہ دا قرآن سنے میرا دل پھٹ دا ہاتھ بدھاؤ جا بیعت کراؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا مسلمان بڑھاؤ جا اللہ دے جڑا بندہ قرآن سنن والا حق ادا کرے نہ راوے میں اللہ دے دل دی دنیا تبدیل کر دینا جڑا قرآن سنے میں اللہ ہدایت نصیب کر دینا حبشے دا بادشاہ نجاشی جڑے ویلے جعفر تیار کے قرآن پیا سننا اللہ نے ہدایت نصیب کر دیتی آئی سورہ مریم دی تلاوت پہ ہوندی آئی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا جڑے ویلے سورہ مریم دی تلاوت پہ ہوندی آئی حبشے دے بادشاہ نجاشی دے اکھاں وچ آنسو آ گئے اللہ نے دل دی دنیا تبدیل کر دیتی ہے جڑے ویلے وادی نخلائچ اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت پہ کرنے تے جنات دی ٹولی نے غور نال قرآن سنیا اللہ نے دنیا تبدیل کر دیتی ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا پہلا حق طہارت تے دوجا حق اعوذ باللہ تے تریجا حق کثرت نال تلاوت تے چوتھا حق کثرت نال سننا بولو پنجواں تے آخری حق جے قرآن دی بات پہنچے اس تے فوراً عمل کرنا اس تے فوراً بولو ادھر ویکھیا جے ادھر اس تے عمل کرنا نبی علیہ السلامی میں بیٹھے ہوئے میرے والے ویکھے انصار عورتاں بھی نبی پاک دے کٹھے بیٹھے دروازہ بند ہے دستک تھئی ہے آپ نے فرمائے کون میں عمر تے عورتاں ایمیں نسین تے دوڑین تے بھجن کوئی سجے کوئی کھبے کوئی ایک عورت نہیں بچی آپ مسکرا پہ آپ نے دروازہ کھولیا عمر اجازت ہے حضرت عمر اندر داخل ہوئے نبی کریم مسکران دے بیٹھے آنے تے آکھن لگے سونے ہو خیر تہے مسکران دے بیٹھے ہو آپ نے فرمائے عمر جڑے ویلے تائیں سلام کیتے تے تائیں کہ میں عمر ہوں انصار دیاں عورتاں تیرے روب دی وجہ تو ڈر کے بھاج گئن تے دوڑ گئن توجہ میرے والے حضرت عمر آدن اللہ دے نبی اے عجیب عورتیں
تواڈے کٹھے بیٹھان تے نہیں ڈریاں میں عمر کے ڈران لگ گئے اللہ انہیں تے رحم کرے نبی پاک نے فرمایا عمر انصار دے عورتیں دا کیا قصور ہے تیرے قدمہ دی آہٹ سن کے شیطان بھی ڈر ویندے سمجھ آئیے تیرے قدمہ دی آہٹ سن کے شیطان بھی انہاں دا کیا قصور ہے شیطان بھی ڈر ویندے اچھا سونے ہو میری ایک گزارش ہے بس ہن بڑی ہو گئی ہے ہن نہیں برداشت ہوندی آپ نے فرمایا کہ اللہ دے نبی آجا ڈر کر دیو عورتاں جڑیاں نے اے بغیر پردے دے کسے مرد دے سامنے نان اوہو عمر تینوں پتہ ہے میں پھر آپ تا نہیں کر سکتا نا اللہ دی وحی دے بغیر میں شریعت نہیں بنا سکتا اللہ دی وحی آئے گی پھر معاملہ بنے گا نبی علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں تے اللہ پاک نے فرمائے جبریل دیر نہ لا میرے پیغمبر کو من کے آکھا جیڑی رائے زمین تے عمر دیئے اوہا رائے عرش تے رب العالمین دیئے یا ایوہ النبیو کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن جیڑے ویلے آیت کریمہ آئی انصار نے ون کے اپنے گھر دسائی تے غربت دا زمانہ ہا چادراں لمبیاں چوڑیاں موجود کہنا ہن عورتہ نے ہی نہیں آکیا چلو جڑے ویلے اللہ جرت ریسی چادراں بنا گن سو نہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لب رہیاں نے سوئی دھاگا لب کے سارے ٹکڑے آپا سے کٹھے کر کے لمبیاں چادراں بنا رہیاں نے ساری رات دنیا ستی ہوئی ہے انصار دیاں عورتاں جاگ کے قرآن دے فیصلے تے عمل کر رہیاں نے سویر دا وقت ہوئے جڑے ویلے نبی پاک دی مسجد وچو فجر دی اذان آئی ہے میرے نبی کریم دے پچھے جماعت نال انصار عورتاں فجر دی نماز پڑھن جا رہی ہیں حدیث پاک جاندہ ہے راتوں رات انہوں نے پردے بنا بھی لے تے فجر دی نماز چادرہ اوڑ کے تے پا پردہ ہو کے پڑھن جا رہی ہیں سن پہلا حق کے پاکیزہ ہو کے ہاتھ لاؤنے دوجا حق کے اعوذ باللہ پڑھنے تریجا حق کے کسرت دنال تلاوت کرنی ہے چوتھا حق کے کسرت دنال سماعت کرنے تے پنجواں حق کے کسرت دنال عمل کرنے جڑے ویلے اللہ دا فیصلہ ونجے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لاؤنی حضرت انس سادن شراب حرام کہنا ہوئی آئی صحابہ کرام میرے گھر رچ بیٹھے ہیں شراب بنا کے بٹکے تے گھڑے بنا کے بیٹھے ہوئے آسیں اچانک اعلان ہوئے میں کو آکھنے انس باہر چکر لاؤ پتہ کرو کیڑی شاید اعلان ہے حضرت انس فرمیندن میں باہر آیا ہوں میں ڈٹھے اعلان حضرت بلال حبشی ودے کریں دے تے آدھے ودے یا ایوہ الناس حرم الخمرو میں نبی دا قاصد بن کے آیا قرآن دی آیات آ گئی ہیں نبی پاک نے میرے ذمہ لائے میں تو آپ کو ایک خبردار کرنا آیا رب نے شراب حرام کر دیتی ہے حضرت انس سادن میں گھر داخل ہویا ساتھی میں کے پوچھن لگے کیڑی شہدہ اعلان میں انہاں کو آکھے کہ شراب دی حرمت دا اعلان ایڈے ویکھو حضرت انس سادن اٹھی پہن صحابہ جڑے گھڑے تے مٹکے بنا کے بیٹھے آسے اپنے ہتھ نال چا چا کے زمین تے مریں دے ودیان ترڑیں دے ودیان تے بھنیں دے ودیان تے جڑی شراب پیتی بیٹھے آن میدے تک جڑی پہنچ گئی آئی انگلی اپنے منہ داخل کر کے کئے کر کے الٹی کر کے شراب باہر ودے کر دیں حضرت انس سادن صاحب باہر آئے ہیں تاکہ نبی پاک نال ملاقات کری جے مدینے دے گلیں چ شرابی میں وہاں دی ودی آئی
ایویں چلدی ودی آئی جویں سیلاب دا پانی چلدا ودا ہوئے تے سارے صحابہ آسمان تے دیکھ کے آدے ودیان اللہ تو گواہ ہو ونج اساں تیرے قرآن دا حق پورا کر دیتے جڑے ویلے اللہ دے قرآن دا پیغام آونجے فوراً عمل کرنا چاہیے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرنا چاہیے اللہ دے قرآن دا فیصلے سود نہ کھادا کرو فوراً عمل کرنا چاہیے اللہ دے قرآن دا فیصلے نشاور چیزاں حرام ہیں فوراً عمل کرنا چاہیے اللہ دے قرآن دا فیصلے جنہیں تیرے پتر تا بیٹے دا تیری جداد دی حصہ بن دے ایویں تیری بیٹی تے دھی دا بھی تیری جداد دی حصہ بن دے انکار نہیں کرنا چاہیے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جڑے سکے پیو ماں جائے بھائیوں میں اے بھراواں دے مونڈے ہوندے راندن اپنے بھراواں دیاں داڑیاں نہ پکڑیاں کر اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے اپنے پیو ماں دی عزت کر اللہ تے کوئی عزت دے تاج پوے سی قرآن دا فیصلہ مننا چاہیے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ دی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے تے اللہ سارے صفات جی وحدہ لا شریک ہے شرک نہیں کرنا چاہیے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جڑا میرے نبی دا یار ہے وہ سمجھو میرا یار ہے جڑا میرے نبی دا نہیں وہ سمجھو میرا نہیں جویں جویں اللہ دا قرآن آکھے اوہیں کرنا چاہیے افلا یتدبرون القرآن امالا قلوب اقفالها اللہ دے قرآن غور نال پڑھیا کرو تالت نہیں لگ گئے پر جی میں قرآن آکے اوہیں کیتا کر خذو ما آتیناکم بقوتہوں وذکروا ما فیہ لعلکم تتقون اللہ بے مقام تے آدھے صحابہ دی بھی یاد آتائی صحابہ کرام دن قرآن دی حکایت آویا اساں وہ سمجھ دے آسے ان دے اتے عمل کریں دے آسے اگلی آیت بعد سے سکھ دے آسے انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واتانا پہلا حق طہارت دوجا حق تعوذ تریجا حق کثرت تلاوت چوتھا حق کثرت سماعت پنجواں حق کثرت عمل اے پانچ حق جڑے پورے کرے اللہ عزت دے تاج پا دے وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ